الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ آپ احباب کی خدمت میں نماز کے فرائض اور فرائض کے ضمن میں کچھ مسائل ذکر کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے شرائط کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ فرائض نماز کے 7 ہیں، شرائط 6 اور فرائض 7۔ 7 فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، اور ساتواں فرض ہے خروج بصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں نماز کے۔ یقیناً آپ ان 7 کے بارے میں جانتے تو ہوں گے، لیکن اگر ہمارے یہاں لوگوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ نماز کے 7 فرائض کون سے ہیں، تو وہ بتا نہیں پاتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی رکوع کرنا بھی ضروری ہے، سجدہ کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، قاعدہ اخیرہ یعنی کہ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھنا بھی ضروری ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ ضروری تو ہے، لیکن اس ضرورت کا تعلق فرض سے ہے، واجب سے ہے یا سنت سے ہے۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ میں بہت سارے لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، یا کون کون سی ایسی غلطی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوتی، تو وہ سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ، مثال کے طور پر امام صاحب کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، مقتدی نے اکبر کہنے سے پہلے ہی، امام کے اکبر کہنے سے پہلے ہی مقتدی نے اللہ اکبر کہہ لیا، تو مقتدی کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی نے نماز پڑھی، یا امام ہی نماز پڑھا رہا تھا یا کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے لفظ اللہ اکبر کی جگہ اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نے بر کو کھینچ دیا، اللہ اکبر، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا، اکبر ہے نا، اکبر کہہ دیا، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے لیے جملہ درست کرنا یہ ضروری ہے، اللہ اکبر ہی کہا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو نماز شروع ہو جانے کے بعد شامل ہوتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں اور جناب وہ صاحب تشریف لے کر آئے اور جلدی سے رکوع حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے، جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر انہوں نے اس انداز میں تکبیر تحریمہ کہی کہ وہ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھاتے تو ان کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جاتا۔ آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ رکوع میں جانے کے لیے لوگ جلدی سے آتے ہیں اور جھک کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ اتنا جھکے ہیں کہ ان کے ہاتھ رکوع تک پہنچ گئے، اگر ہاتھ بڑھائیں تو رکوع تک پہنچ گئے، تو یہ جھکنا رکوع شامل کیا جائے گا، اور اس رکوع کی حالت میں اگر کوئی تکبیر تحریمہ کہے گا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔
کیونکہ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو قیام کی حالت میں کہنا ضروری ہے. کھڑے ہو کر آپ سیدھے رہیں اور پھر اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ رکوع یا سجدے میں شامل ہو. اگر کوئی اس انداز میں کرے گا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو یہ تکبیر تحریمہ پہلا فرض تھا. اس کے بارے میں کچھ ضمناً میں نے ذکر کر دی. ویسے مسائل تو بہت سارے ہم نے ویسی بہت ساری تفصیل بیان کر دی ہے, تو اب ہمارے پاس وقت کم ہے اور بھی دیگر عنوان پر گفتگو کرنی ہے, اس لیے اب میں جلدی نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں اور مسائل ذکر کروں گا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو پھر وہ لکھوا دیے گا, انشاءاللہ اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. دوسرا فرض ہے قرآن مجید کی تلاوت. دوسرا فرض ہے قیام کرنا. قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اس کو بھی یاد رکھیے, بالخصوص وہ حضرات جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ بہت ہی قابل غور ہے. قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے, اور جو شخص کھڑے ہو کر نماز شروع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز شروع کرے, سوائے اس کے کہ بھئی کھڑا تو ہو سکتا ہے وہ لیکن سجدہ نہیں کر سکتا, سجدہ کرنے میں مشکل ہے, کر ہی نہیں سکتا. تو اب ایسا شخص, مسئلہ سماعت فرمائیے گا, کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونے کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کر نماز شروع کرنے کا حکم اس سے ختم ہو جائے گا جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سجدہ کر سکتا ہے اور ہلکی پھلکی پاؤں میں تکلیف یا درد ہے اور اس درد کی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ چلو یار میں بیٹھ کر نماز شروع کر لیتا ہوں, تو اب ایسا شخص اگر بیٹھ کر نماز شروع کرے گا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. علماء نے کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جائے تو اب بیٹھ کر نماز شروع کرے گا تو اب اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نا, یہ اس کی بات بتا رہا ہوں جو سجدہ کرنے پر قادر ہے. جو شخص سجدہ کر ہی نہیں سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ختم ہو جائے گا. لیکن آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب بھی آپ آتے ہیں, کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہیں اور پھر نماز شروع کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں, اور اس کے بعد جب تک آپ کے اندر ہمت ہے کھڑے رہیں, اور جب ہمت جواب دے یا تکلیف برداشت نہ ہو تو اب بیٹھ جائیں, اب بیٹھ کر باقی نماز مکمل کریں. تو اگر اس طرح کوئی نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اور اس انداز میں جس نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی وہ اس کو ساری کی ساری دہرانی پڑیں گی. اسی طرح علماء نے مسئلہ لکھا کہ بھئی اگر آپ بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں, دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں, تو دیوار سے ٹیک لگائے بغیر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ اب بھی اس کو چاہیے کہ وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر ہی نماز شروع کرے. اب بھی بیٹھ کر نماز شروع کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. چھڑی یا عصے کے ذریعے سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, کسی کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری وہ صورتحال ہیں کہ ان صورتحال کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز ساقط ہو جائے گی, نماز اس کی دوبارہ سے اس کو ادا کرنی پڑے گی. تو یہ قیام کے حوالے سے چند مسائل تھے. اسی طریقے سے تیسرا فرض ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنا, سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 آیتیں, 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, اتنی تلاوت کرنا ضروری ہے, فرض ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ فاتحہ مکمل پورے قرآن سے, پورے قرآن میں سے 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, اتنا قرآن پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے. اگر کوئی اتنا بھی نہیں پڑھے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا. واجبات کی بات ہوگی کہ نماز میں کون کون سے واجب ہیں, تو اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ضمن میں ذکر کروں گا بہت سارے مسائل. تو اب تلاوت کے حوالے سے اس کو یاد رکھیے, پہلے ہی میں نے ذکر کیا ہے کہ تلاوت یہ فرض ہے, اور اگر کسی شخص کی تلاوت صحیح نہیں ہے, تلفظ صحیح نہیں ہے, معنی غلط ہوتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد اور ٹوٹ سکتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس کی فکر کریں.
آپ نیت کریں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یار میرے تلفظ شاید صحیح نہیں ہے، جس کو اپنے تلفظ پر اپنے مخارج پر ذرہ برابر شک بھی ہے نا، تو وہ کسی صحیح پڑھنے والے حافظ قرآن سے یا بہترین قاری قرآن سے رابطہ کر کے اپنی وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کو درست کریں. آپ نہیں کریں گے، آپ سمجھے یار یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، میں نے ذکر اس پر کیا ہے کہ کہے کہ بھئی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا. تو معاف فرمانے والا ضرور ہے، لیکن جس طریقے سے رب نے ہمیں نماز پڑھنے کو حکم عطا فرمایا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھیں. پھر انجانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ مخارج کی غلطی ہونے سے، تلفظ کی غلطی ہونے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ وہ صورتیں درست کریں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے. اس میں نہ میرا فائدہ ہے نہ میری ذات کو کوئی فائدہ ہے. آپ اگر اس پر عمل کریں گے، ہاں فائدہ اگر مجھے یوں ہے تو یوں ضرور ہے کہ آپ صحیح کر لیں گے اپنی نمازیں، تو ہمارے کہنے کی وجہ سے اگر صحیح کریں گے، جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی نمازوں کا ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے گا. تو نیت یقیناً یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ تیسرا فرض تھا نماز کی، قرآن کی تلاوت کرنا. چوتھا فرض ہے رکوع کرنا. رکوع جو ہے اس کا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ رکوع صرف اتنا ہو جائے کہ آپ اپنے ہاتھ گھٹنوں تک بڑھائیں، اتنا جھکیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو اب ایسی صورت میں آپ کا رکوع ہو گیا. لیکن صحیح طریقہ رکوع کا یہی ہے. بہت سارے لوگ رکوع کرتے ہیں تو ان کی کمر بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ بھی ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تو ہاتھ یوں موڑ کے رکوع کرتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات ان کے گھٹنے بھی مڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے رکوع کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں بھی بالکل سیدھی رہیں، آپ کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے رہیں، اور آپ کی کمر بھی بالکل سیدھی رہے. حدیث پاک کے مفہوم ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ رکوع اس طریقے سے کرو کہ اگر تمہاری کمر پر کوئی پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جائے نا، تو وہ آپ کی کمر کے ٹیڑھے یا خم ہونے کی وجہ سے اس میں سے پیالہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے پانی نہ گرے. تو اس انداز میں آپ رکوع کریں. اور پھر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح رکوع کرتا ہے کہ اس کے پاؤں بھی بالکل سیدھے رہتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے، اور کمر بھی اس کی بالکل سیدھی رہتی ہے، اور وہ اپنے گھٹنوں کو پریس کرتا ہے، دباتا ہے اور گھٹنوں کو پکڑتا ہے، تو اس انداز میں اگر کوئی رکوع کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھٹنوں کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا. تو جب عمر بڑھتی ہے تو پھر جناب گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اگر جو جوانی سے اس عمل کو کرے گا یا بڑھاپے میں آ کر بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے اس کو ہر طرح کی اور بالخصوص گھٹنے کی تکلیف سے محفوظ فرما لے گا. تو یہ انداز رکوع کا ہے. تو رکوع کرنا فرض ہے. اگلا فرض ہے سجدہ کرنا. سجدہ آپ جانتے ہیں سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے. سجدے میں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. اور وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی اور ناک کی ایک ہڈی ہے. آپ کے یہ دونوں ہاتھ یہ 2 ہو گئے، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، دونوں پنجے دونوں گھٹنے 4، دونوں ہاتھ 6، اور یہ ناک اور پیشانی یہ 7. تو ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کچھ لوگ جو ہے وہ پیشانی لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے. کچھ لوگ ناک لگا لیتے ہیں، پیشانی نہیں لگاتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیشانی لگا لیتے ہیں. بہرحال پیشانی اگر کسی نے لگائی تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے ناک زمین پر لگائی اور پیشانی نہیں لگائی تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سجدہ کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ ایسی چیز پر سجدہ کریں جو سخت ہو. اگر آپ نے فارم پر گدے پر سجدہ کیا اور اس انداز میں سجدہ کیا کہ مزید دبنے کی ضرورت تھی، اس میں دبنے کی گنجائش تھی، تو اب آپ نے ایسی بس سر رکھ کر سجدہ کر لیا تو آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا. کسی گدے پر، قالین پر، ایسا موٹا قالین کہ جس پہ آپ نے سجدہ کیا، اب مزید پریس کرتے تو وہ مزید آپ کا سر دبتا اس میں، لیکن آپ نے مزید پریس کرنے کی اور مزید تھوڑی سی مبالغہ آرائی کرنے کی آپ نے زحمت نہیں کی، لیکن اس میں دبنے کی گنجائش تھی، اس طرح سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں، یہ انگلیوں کی پیٹھ کہلاتی ہے اور یہ انگلیوں کا پیٹ کہلاتا ہے. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا سجدے میں یہ سنت ہے. تو دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں لگنا یہ واجب ہے.
اور دونوں پاؤں کا انگوٹھے کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس پر توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف ایسے ہی پاؤں رکھ لیں گے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پاؤں یوں رکھ لیں گے تب بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ واجب ادا نہ ہو سکتا ہے کہ فرض بھی ادا نہ ہو، کیونکہ یہ پیٹ ہے نا پاؤں کے انگوٹھے کا، ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں، بعض لوگ اس طرح پاؤں رکھتے ہیں، یہ چیز لگ رہی ہوتی ہے بس خالی، تو یہ نہیں لگ رہا ہو۔ تو کسی کے پاؤں میں اگر شدید درد ہے اور پاؤں کا انگوٹھے کا پیٹ یا انگلیوں کا پیٹ وہ زمین پر نہیں لگا پاتا تو وہ تو عذر ہے اس کا، وہ معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی لگا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لگائے، ورنہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس کا سجدہ نہ ہو، اور سجدہ فرض ہے، سجدہ نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگلا فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں نماز کی آخری رکعت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کو، آخری رکعت میں بیٹھنے کو سجدے کے بعد۔ تو اگر آپ کی تیسری رکعت آخری ہے تو وہ آخری رکعت میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلائے گا، دوسری آخری ہے تو دوسری میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلائے گا، چوتھی ہے تو چوتھی میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلائے گا۔ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آخری فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ کا مطلب ہے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یعنی سلام پھیرنا۔ تو سلام جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا یہ واجب ہے، لیکن آپ نے اگر یوم یقوم الحساب پڑھ لیا اور پھر آپ اٹھ کر چلے گئے تو نماز آپ کی مکمل ہو گئی، لیکن فرض ادا ہو گیا بہرحال، کیونکہ کسی بھی عمل سے، اپنے کسی بھی عمل سے آپ نے نماز مکمل کر دی، نماز سے باہر نکل گئے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن کیونکہ سلام سے نماز ختم کرنا واجب ہے تو اس لیے واجب آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہوگا تو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، بھولے سے چھوڑ دیا ہے تب بھی نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال اسی طرح ضمن میں ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ صف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سلام پھیرا تو ادھر سارے نمازیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سلام پھیرا تو ادھر سارے نمازیوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو نمازیوں کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، آپ جب سلام پھیریں تو اپنے کندھوں کو دیکھنے کا حکم ہے۔ اور اس قدر بہت سارے لوگ بس تھوڑا سا ہی سر گھماتے ہیں، زیادہ سر نہیں گھماتے۔ تو جب سلام پھیریں تو آپ کو اس قدر اپنا چہرہ گھمانا چاہیے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو آپ کے گال نظر آئیں، تو اس انداز میں پورا سر گھمانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یوں سر گھماتے ہیں اور یوں تھوڑا سا روکتے ہیں پھر اس کے بعد یوں گھماتے ہیں، تو اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یوں راؤنڈ گھما کر پھر سے سلام پھیرتے ہیں، تو یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یوں یوں کر کے پھر یوں کرتے ہیں، تو یہ سب کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ سیدھا ایک طرف سلام پھیریں، سیدھے کندھے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد الٹے کندھے کو دیکھیں، تو اس طریقے سے، اور نیت یہ کریں کہ میں جب سیدھی طرف سلام پھیروں تو سیدھے کندھے پر جو فرشتہ منکر نکیر موجود ہے ان کو سلام کروں، اور سیدھے صف والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سلام کروں۔ اور دوسری طرف جب آپ سلام پھیریں تو دوسری طرف بھی نیت یہی ہو کہ دوسرا جو فرشتہ ہے اس کو سلام کی نیت، اور باقی تمام نمازیوں کو جو آپ کے دوسری طرف ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت ہو۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید کچھ مسائل ہیں وہ ذکر کروں گا، اور پھر سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست کرو، اس میں کتنی داڑھی بڑھانی ہے اور کتنی مونچھیں گھٹانی ہے؟ داڑھی ایک مٹھی کا حکم ہے کہ کم سے کم داڑھی آپ کی اپنی ایک مٹھی کے برابر ہو اور ایک مٹھی سے کم نہ ہو، اور مونچھوں کے حوالے سے ہے کہ مونچھیں آپ پست کریں، جتنی پست کر سکتے ہیں پست کریں، کم کریں، اگر صاف کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنی بڑی مونچھیں نہ ہوں کہ آپ کے منہ میں آئے یا آپ کوئی چیز کھائیں تو وہ آپ کی مونچھوں کے بالوں میں لگے، تو یہ انداز مونچھوں کا ہے۔ جی کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ وضو کر کے وضو خانے سے باہر آ کر پانی جھاڑتے ہیں جس سے مستعمل پانی صفوں میں گر رہا ہوتا ہے، جس سے نمازیوں کو بڑی کراہیت ہوتی ہے، آپ ذہن سازی فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، پانی یقیناً جو پانی آپ کے وضو کا زمین پر گر رہا ہے وہ مستعمل ہے، اور یقیناً اس سے کراہیت تو ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو واقعی کراہیت، اور یہ کراہیت ہونے والی بات بھی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کے لعاب جو ہے زمین پر گر گیا، ناک کی رطوبت زمین پر گر گئی، ٹھیک ہے نا، اور اس نے صاف نہ کی، اسی طریقے سے یہ وضو کا پانی بھی تو اسی طرح ہے نا۔ تو اگرچہ یہ پاک تو ہوتا ہے لیکن مستعمل تو ہوتا ہے نا، تو اس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ فرش پر پانی پڑا ہوتا ہے، وہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو وہاں پر سجدہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام ہی نمازی حضرات اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیا کریں کہ جب وہ وضو کریں اپنے پاس کوئی ایسا رومال رکھ لیں کہ
آپ اس سے جو ہے نا اپنی داڑھی اور جو ہے نا ہاتھ وغیرہ اچھی طرح خشک نہ کریں، لیکن کچھ کم کر لیں کہ کم سے کم آپ کے جسم کا پانی ٹپک کر زمین پر نہ گرے. اور یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جھاڑی اپنی داڑھی نہیں جھاڑ رہے ہوتے صف میں آ کر، اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا پانی وہیں صف میں آ کر نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز یقیناً درست نہیں ہے اور مسجد کی بے ادبی کرنے کے مترادف ہوگا. تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ وضو کر کے آتے ہیں اور صف میں آ کر بس تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آستین وغیرہ صحیح کرتے ہیں. دوسرا آنے والا نمازی ان کی آستین صحیح ہونے کا ہی انتظار کرتا رہتا ہے کہ صف درست ہو تو میں کھڑا ہوں. ایسا کرنا کیسا؟ ہاں تو یقیناً یہ عمل بھی درست نہیں ہے. آپ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہیں، جیسا کہ سوال مجھے بتایا کہ سوال تھوڑا فاصلہ ہے اور آپ ابھی آستین پوری درست کر رہے ہیں. دوسرا والا جو ہے وہ آپ کے آستین کے بٹن بند کرنے کا، آستین درست ہونے کا اور پھر صف کو برابر سے کھڑے ہونے کا، وہ آپ کا جب تک انتظار کرتا رہے گا وہ بھی نماز شروع نہیں کر پائے گا. تو اب ایسی صورت میں اگر آپ کو آستین وغیرہ درست کرنی ہے، پہلی رکعت میں پہلی صف میں پڑھنے کا شوق بھی ہے اور جناب انتظام بھی پہلے سے نہیں ہے. بھائی آپ کو اگر شوق ہے کہ نہیں اگر میں پیچھے کھڑا ہوں گا تو صف کی جگہ ختم ہو جائے گی تو آپ پہلے سے سارا انتظام کر لیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یار اگر میں آگے آ کر صف کو ریزرو کر لوں گا تو برابر والا پریشان ہوگا. بہت سارے لوگ ابھی اعتکاف کے دن شروع ہوں گے، معتکفین حضرات کو جہاں جاتا ہے کہ بھئی ان کو اعتکاف میں ان کو یاد آتا ہے کہ پہلی صف میں بڑا ثواب ہے نماز پڑھنے کا، اس سے پہلے ساری زندگی پورے سال ان کو یاد ہی نہیں آتا. تو اب جب آتے ہیں تو وہ کوئی رومال رکھ کر، کوئی ٹوپی رکھ کر، کوئی چیز رکھ کر وہ صف کو ریزرو کر لیتے ہیں. تو یہ انداز درست نہیں ہے، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل جس سے دوسرے کو پریشانی ہو تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف یا اذیت نہ ہو. تفصیلی سوال ہے کہ بعض لوگ کمپنی میں 1-2 دن کام کرتے ہیں پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ اکاؤنٹنٹ مالکان تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اس شخص کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آ کر اپنے پیسے لے جائے. لیکن اگر نہیں آتا تو اس کے پیسے کمپنی کے دیگر کاموں میں لگا دیے جاتے ہیں اور اگر خرچ کرنے کے بعد وہ پیسے لینے آئے تو دونوں حالت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اگر کسی نے کام کیا ہے اور جس کسی کا بھی جتنے کام کرنے کا معاوضہ بنتا ہے وہ تو کمپنی کے مالکان پر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے اور وہ بغیر اجازت کے اس پیسوں کو کمپنی کے کسی کام میں لگاتے ہیں تو ان کا لگانا درست نہیں ہے. ہاں اگر اس نیت کے ساتھ لگا دیں گے چلو جب وہ آئے گا تب ہم اس کو دے دیں گے، تو بہرحال پیسے خرچ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں رکھے ہوں، ہر حال میں جب کبھی بھی وہ شخص آئے گا تو اس کو وہ پیسے لوٹانے پڑیں گے. ہاں یوں صورت ہے اگر پتہ ہی نہیں ہے اس کا کچھ اور کوئی امید ہی نہیں ہے اس کے آنے کی تو اس کی رقم جو بھی اس کی سیلری کی جو بھی رقم ہے وہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی نیت سے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں. اگر بالفرض وہ آ گیا صدقہ کرنے کے بعد اور وہ کہتا ہے بھائی میرے پیسے دو، تو آپ نے کہا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے تھے ہم نے تو صدقہ کر دیا، اگر وہ اس پر راضی ہے کہ چلو اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقے کا ثواب ہو گیا. لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے پیسے چاہیے مجھے ضرورت ہے تو اب آپ کو اپنے جیب سے وہ پیسہ اس کو نکال کر دینا پڑے گا اور جو صدقہ آپ نے کیا ہے اس کا ثواب آپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو بہرحال پیسے تو دینے ہوں گے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا اور کیا دنیاوی باتوں سے گریز کرنا صرف نمازی کے لیے فرض ہے؟ آیا مسجد کمیٹی اس کام سے استثناء حاصل؟ ہرگز نہیں. تمام ہی لوگ اس بات سے جو ہے نا پابند ہیں. شریعت کے احکام صرف نمازیوں پر تو نہیں لگتے نا، ہر شخص پر لگتے ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ بھی تو صاحب ایمان ہے نا، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو لہٰذا جو احکام نمازیوں پر لاگو ہوتا ہے مسجد میں نماز نہ کرنے کے بات نہ کرنے کے حوالے سے، اسی طریقے سے تمام انتظامیہ کے ممبران کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے نمازی حضرات جو ہے نا وہ انتظامیہ کے اراکین کے مقابلے میں مسجد میں کم ہوتے ہیں. تو نمازی حضرات وہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کچھ دیر بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. انتظامیہ اکثر و بیشتر کئی معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر مسجد میں وقت گزرتا ہے تو وہ لاپرواہی ہو جاتی ہے، اگرچہ ہونی نہیں چاہیے. تو انتظامیہ کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں مسجد میں ہوں تو ہنسی مذاق کرنا، قہقہ لگانا، دنیاوی گفتگو کرنا، بے فضول باتیں کرنا، ان ساری چیزوں کا جس طرح نمازیوں پر حکم ہے اسی طریقے سے انتظامیہ کے تمام لوگوں پر بھی حکم ہے. تو سب کو اس سے گریز کرنا چاہیے. کیا جھوم جھوم کر نماز ہو جاتی ہے اور اگر اس عمل سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو کیا ہو؟ اتنا جھوم رہا ہے کوئی
کہ جناب وہ 2 فٹ ادھر ادھر ہل رہا ہے تو برابر والے کو تو پریشانی ہوگی، تو اس انداز کو تو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ برابر والے کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، جھومنے کا مطلب ہلکا پھلکا اگر کوئی ہل رہا ہے وہ بے ساختہ ایک کنڈیشن ہے، جیسے آپ دیکھیں نا بچے حفاظ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ ہل رہے ہوتے ہیں، تو اچھا ان کو اگر یوں پکڑ کے روک دیا جائے نا تو میرا خیال ہے حافظ صاحب وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے اور کہیں گے بھائی پڑھا ہی نہیں جا رہا ہم سے، تو ان کی عادت ہوتی ہے وہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ایک لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ یار اس طرح ہم جھوم کر اس طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے جھومنے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو اپنے جھومنے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے دوران اگر کسی کو یاد خداوندی یا اپنے گناہوں کے سبب یا اپنی کسی جسم میں تکلیف کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ آنسو آنے سے نماز ہرگز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کوئی کسی درد کی وجہ سے اس طرح رویا کہ الفاظ نکل گئے، آہ اوہ اف، اس طرح کے الفاظ کتابوں میں لکھیں تو اگر نکل گئے تو اب نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ اگر کوئی سکہ زمین پر پڑا ہو تو کیا کریں؟ حالانکہ اس پر محمد علی جناح لکھا ہوتا ہے، تو کیا یہ زمین پر پڑی ہوئی چیز اٹھانے کے حکم میں تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں ایسی صورت میں اگر آپ کو یقین یہ بے ادبی ہے کہ پڑا ہوا ہے، جس طرح ہم کسی کاغذ پر کوئی نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر اس کو چوم کے اور کہیں مقدس جگہ پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سکہ بھی اگر اسی نیت کے ساتھ اٹھایا ہے تو آپ بالکل آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور آج کل تو جو ہے نا سکے 2 سکے کی تو کوئی حیثیت کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ نے وہ اٹھایا، آپ کو پتہ ہے کہ یار نام لکھا تھا، چوم کر اس کو مسجد کے ہی چندے کے باکس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور یہی نیت کر لی کہ جس کی طرف سے ہے میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 روپے کا سکہ بھی اگر کسی کا ہے تو آپ نے اگر اس کو باکس میں ڈال دیا تو وہ 5 روپے سے آ کر 5 روپے کے لیے آپ سے آ کر لڑے گا کیا؟ وہ کہے گا چلو یار ڈال دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے اٹھا کر ادب کی وجہ سے اس کو ڈال دیا جائے۔ کیا کوئی شخص رتبے میں اپنے ماں باپ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماں باپ کا رتبہ جو ہے رشتے کے حوالے سے ماں باپ کا رتبہ تو بلند و بالا ہے، اور بلکہ یہاں تو بات یہی ہے کہ ماں باپ کا رتبہ اولاد کے حوالے سے ہر اعتبار سے بلند و بالا ہی ہے۔ اولاد ماں باپ سے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ معاملہ تو علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کا باپ فاسق و فاجر اور شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کے لیے وہ باپ جو ہے نا وہ اللہ کے ولی سے کم درجہ نہیں رکھتا ہے، تو اولاد کے لیے وہ باپ جو ہے نا ولی اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ سے کسی بھی صورت اولاد کسی بھی صورت میں ماں باپ سے نہیں بڑھ سکتی، ہاں سوائے یہ کہ کوئی ایسا علم عالم دین بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہاں بھی وہ ماں باپ اس کے ماں باپ ہے اور وہ اولاد ہی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم بننے کے بعد وہ اپنے باپ کا بھی باپ بن گیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، تو اس کا مقام وہی رہے گا جو اولاد کی صورت میں اس کا مقام ہے۔ خط اور داڑھی میں کیا فرق ہے، اور کیا خط رکھنے والا گناہ گار ہوگا؟ ہمارے یہاں خط جو ہے نا وہ خشخشی داڑھی کو کہتے ہیں، تو خشخشی داڑھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہلکی داڑھی، اس کو خط کہا جاتا ہے، تو یقیناً ایک مٹھی سے اگر کوئی ایک بال بھی کم کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، تو لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے اور بقریب واجب ہے، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور ایک مٹھی سے کسی صورت میں کم کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ خط جو ہے نا خشخشی داڑھی کو کہتے ہیں، اور داڑھی پوری ایک مٹھی جو ہے وہ ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں کل پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔